السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 23 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے آج اتوار کی صبح حزب التحریر کیس کے سلسلے میں تمل ناڈو کے 10 مقامات پر تلاشی لینا شروع کیا ہے۔ اس میں ایروڈ ضلع کے 2 مقامات شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ چھاپے ابھی بھی جاری ہے۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. Please click the link given in description for more details. کینسنگٹن اوول میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 7 رن سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ ہندوستان کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت ملک کے کئی لیڈروں نے ہندوستان کی شاندار جیت پر مبارکباد کے پیغامات جاری کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا، T20 ورلڈ کپ جیتنے پر ٹیم انڈیا کو میری دلی مبارکباد۔ کبھی ہمت نہ ہارنے کے جذبے کے ساتھ ٹیم نے مشکل حالات کا سامنا کیا اور پورے ٹورنامنٹ میں بہتر مہارت کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میچ میں یہ غیر معمولی جیت تھی۔ شاباش ٹیم انڈیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، چیمپئنز ہماری ٹیم T20 ورلڈ کپ کو شاندار انداز میں لے کر آئی ہے۔ ہمیں ہندوستانی کرکٹ ٹیم پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 140 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی ہمارے تمام کرکٹرز کی کارکردگی پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ٹیم انڈیا کی شاندار جیت پر کہا، ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی شاندار جیت اور پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کے لیے مبارکباد۔ سوریا کیا شاندار کیچ ہے۔ روہت یہ جیت آپ کی قیادت کا ثبوت ہے۔ کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے بھی ٹیم انڈیا کو مبارکباد پیش کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا، ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد۔ ہماری قوم کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں نے T20 ورلڈ کپ کے دوران بے مثال ٹیم اسپرٹ اور کھیلوں کی مہارت کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ موجودہ تعزیری اور فوجداری قوانین جو برطانوی راج میں نافذ کیے گئے تھے، انہیں نو آبادیاتی قوانین قرار دے کر 1 جولائی یعنی کل سے ختم کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ پر 3 نئے تعزیری قوانین نافذ کر دیے جائیں گے۔ ہندوستانی عدالتی، سیاسی و سماجی تاریخ میں یہ انتہائی اہم موڑ ہے، لیکن نئے قوانین کے نفاذ کے خلاف پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہے اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نفاذ نہ صرف مؤخر کیا جائے بلکہ پارلیمنٹ میں ان پر بحث کی جائے اور ایک ایک نقطے کو واضح کیا جائے، کیونکہ یہ قوانین اب ملک کے قانونی و انتظامی امور کی ریڑھ کی ہڈی ہوں گے۔ اس لیے ان پر دوبارہ غور کیا جانا ضروری ہے۔ انصاف پسند حلقوں میں ان قوانین کے تعلق سے بہت زیادہ تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے تحت پولیس کو ضرورت سے زیادہ اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ انڈین پینل کوڈ اور دیگر قوانین کو ختم کرنے کے بعد انڈین جسٹس کوڈ، انڈین سیکورٹی کوڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کو 1 جولائی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ ان تینوں قوانین کے تحت سنگین جرائم میں 0 FIR، آن لائن پولیس شکایت، الیکٹرانک ذرائع سے سمن بھیجنا اور کرائم سین کی ویڈیوگرافی لازمی ہوگی۔ ان قوانین کے نفاذ کا بنیادی مقصد جو مودی حکومت بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لیے زیادہ قابل رسائی، مددگار اور مؤثر نظام انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ گزشتہ سال منظور کیے گئے یہ قوانین برطانوی دور کے انڈین پینل کوڈ، کوڈ آف کرمنل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لیں گے۔ سرکار کے دعوے کے مطابق تینوں فوجداری قوانین کے نفاذ سے قبل 40 لاکھ افراد کو بنیادی سطح پر تربیت دی جا چکی ہے۔ ان میں 5,65,000 پولیس اہلکار اور جیل افسران بھی شامل ہیں۔ ان سبھی کو ان نئے قوانین کے بارے میں دوسروں کو ٹریننگ دینے کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے ملک میں اقلیتوں کے خلاف تشدد اور جبر کے واقعات میں ایک بار پھر اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی حکومت والی ریاستوں میں اقلیتوں کو محض الزامات کی بنیاد پر قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے فرقے وارانہ بیان بازی اور صریح جھوٹ کے ذریعے لوگوں پر جو حملے کیے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن نہیں۔ انہوں نے اس خوف سے اشتعال انگیز بیانات دیے کیونکہ انتخابات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنے عہدے کے وقار کو نظر انداز کر دیا۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ 4 جون کے نتائج کے ذریعے ملک کے رائے دہندگان نے مضبوطی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا۔
ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل کے عنوان سے انڈین مسلم فار سول رائٹس نے آج نئی دہلی میں واقع جواہر بھون میں نیشنل کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں اراکین پارلیمنٹ، علماء، ملی تنظیموں و سماجی کارکنان نے شرکت کر کے نام نہاد سیکولر جماعتوں کو نہ صرف آئینہ دکھایا بلکہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی آواز بننے کی بھی تلقین کی۔ اس کانفرنس میں انڈیا اتحاد کی سبھی بڑی جماعتوں و نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے تنظیم کے چیئرمین محمد ادیب نے کہا کہ ابھی جو الیکشن ہوا، ایسا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں جیتنے اور ہارنے والے سبھی خوش ہیں۔ ہارنے والے اس لیے خوش ہیں کہ انہوں نے ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی اور ملک میں ایک امید جگی۔ حاکم وقت اس لیے خوش ہے کہ جو اس نے بے ایمانیاں اور بدعنوانیاں کی، اس کے لیے اسے اور وقت مل گیا، مگر ہم پر جو گزری اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ملک میں مسلمان کی الگ پہچان بنائی جائے گی۔ بلڈوزر چلے گا، ہمارے بچے شہید اور گرفتار ہوں گے اور سیکولر جماعتیں دور سے دیکھتی رہیں گی۔ سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ الیکشن کے نتائج سے ہم خوش اس لیے ہیں کہ اب ہماری بات سنی جائے گی۔ کچھ ایسے صوبے بھی ہیں جہاں اتحاد کو کامیابی نہیں ملی، مگر وہاں بھی علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک مسودہ تیار ہو جو قومی رہنماؤں کو بھیجا جائے۔ رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ یہ لڑائی کسی ایک کی نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا۔ انہیں پتا ہے کہ جب بلڈوزر آپ کے گھروں پر چلتا ہے تو ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کا تو کندھا ہے، بندوقیں انہیں کہیں اور چلانی ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے کہا کہ جس طرح رب اور پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اسی طرح مسلمان بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سبھی کے لیے ہیں۔ مسلمان آئین اور جمہوریت کے لیے بھی ہیں۔ اس ملک کا مسلمان سب کے لیے کھڑا ہوگا جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ 3 دن کی CBI تحویل کے بعد آج اروند کیجریوال کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں انہیں 12 جولائی تک عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ آبکاری پالیسی معاملے میں CBI نے گزشتہ روز کیجریوال کو تہاڑ جیل میں گرفتار کیا تھا، جبکہ اس سے ایک روز قبل انہیں ضمانت مل گئی تھی اور سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی تھی۔ روز ایونیو کورٹ نے تعطیلی جج سنینا شرما کے سامنے کیجریوال کی جانب سے پیش وکیل وکرم چودھری نے CBI کی تحویل عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی جانچ اگست 2022 سے چل رہی ہے اور کیجریوال کو اس سال 21 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ اسی دوران 10 مئی کو سپریم کورٹ نے کیجریوال کو عبوری ضمانت دی تھی۔ کیجریوال کو پہلے اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ CBI سپریم کورٹ کی کارروائی سے آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک عرضی دائر کر کے کہا کہ CBI کے پاس کیجریوال کے خلاف جو مواد ہے بشمول کیس ڈائری ریکارڈ پر رکھی جائے تاکہ عدالت کے ساتھ تعاون کیا جا سکے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ مواد ملزم کو نہیں بتایا جا سکتا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے رکن لوک سبھا آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ انڈیا بلاک کے شرکاء کو مسلمانوں سے متعلق مسائل پر بولنا شروع کرنا چاہیے اور اپنا اپروچ بدلنا چاہیے۔ روح اللہ مہدی نے کہا کہ انڈیا بلاک کے پارٹنرز دیگر اقلیتوں کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ انہیں یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ عام انتخابات میں مسلمانوں نے خاطر خواہ تعداد میں اس اتحاد کو ووٹ دیا ہے اور انہیں مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے کے باوجود وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، پھر مسلمانوں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ مسلمان کس ادارے سے رجوع ہوں گے اور ان کے لیے کیا امید باقی رہ جائے گی؟ ناظرین، رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی دہلی میں واقع قیامگاہ پر حملے کے معاملے میں دہلی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اس معاملے میں پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153A 506 146 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی رات بعض افراد نے اویسی کی سرکاری قیامگاہ کے پاس ہنگامہ کیا تھا اور نیم پلیٹ پر پوسٹر چسپاں کرنے کے علاوہ سیاہی لگا دی تھی۔ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں 5 افراد ملوث ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ تلنگانہ حکومت نے پرانے شہر حیدرآباد میں برقی کی سربراہی اور برقی بلوں کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی گروپ کے حوالے کرنے سے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے۔ دہلی میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس کی تصدیق کی ہے۔
हुकूमत की जानिब से महकमा बरक़ी को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस्लाहात करते हुए बरक़ी के नुकसानात को घटाने और बकायाजात को वसूल करने पर सारी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। साउथ तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन यानी TGSPDCL के बोझ बन जाने वाले चंद सर्कल्स को खानगी कंपनियों के हवाले करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। वाजरा के ग्रेटर हैदराबाद जोन में ज़्यादा नुकसानात का शिकार रहने वाले साउथ सर्कल की जिम्मेदारी मसरूफ सनतकार अडानी की मिल्कियत वाली कंपनी को देने का इत्तेफाक किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बरक़ी की सरबराही और बरक़ी बिल्स की वसूली अडानी ग्रुप को देने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम को बाकायदा बनाने, टेक्निकी मसाइल की यकसुई और मौसर सरबराही के लिए यह फैसला किया गया है। पुराने शहर में ज़ेर ज़मीन बरक़ी लाइन बिछाते हुए सारे निज़ाम को बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुमला आमदनी का 25% अडानी ग्रुप को जाएगा, माबाकी 75% आमदनी सरकारी ख़जाने में जमा होगी। नाज़रीन, हुकूमत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत का ये फैसला अवाम के मफाद में साबित होगा या फिर नुकसान? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। शहर हैदराबाद में कत्ल व खून और गारतगिरी का बाजार एक बार फिर गर्म हो चुका है। पुलिस जहां पूरी मुस्तैदी का दावा कर रही है और हालात को काबू में करने के लिए कई इक़दामात का दावा कर रही है, वहीं कत्ल व खून का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पुलिस की कारकर्दगी जहां सवालिया निशान बन रही है, वहीं सियासी क़यादत और मजहबी व समाजी जिम्मेदारों की खामोशी भी अब चुभने लगी है। पुलिस की जानिब से रात के औकात में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि रॉडी शीटर्स खुलेआम घूम रहे हैं और हथियार लेकर कत्ल व गारतगिरी में मुलविस हो रहे हैं। पुलिस एक तरफ मासूम अवाम को कभी व्हीकल चेकिंग के नाम पर तो कभी चबूतरा मिशन के नाम पर हरासा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रॉडी शीटर्स बड़े ही रुआब से अपनी हरकतें करने में मसरूफ हैं। जहां से हथियार जा रहा है वहां पुलिस की चेकिंग नहीं हो रही है और जहां पर मासूम अवाम रहते हैं वहां पुलिस अपनी मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। शहर में कल रात से कत्ल के 2 वाक़यात पेश आए हैं। इसके अलावा 3 नौजवान एक अलहदा जानलेवा हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के बावजूद कल रात देर गए पुराने शहर के एक रॉडी शीटर नजफ का चादरघाट हुदूद में नामालूम अफराद ने कत्ल किया। एक मसरूफ सड़क पर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास रॉडी शीटर नजफ का कत्ल किया गया। ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नजफ खुद भी कई वारदातों में मुलविस रहा था। दिलचस्प बात यह है कि मुलजिमीन ने कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। इसके अलावा नारसंगी पुलिस हुदूद में एक और नौजवान सैयद हिदायत अली का कत्ल किया गया। हिदायत अली सऊदी अरब में मुलाजमत करता था और फिलहाल तातीलात पर शहर आया हुआ था। वो कल वापस सऊदी अरब रवाना होने वाला था। वो छोटा बाजार गोलकुंडा का साकिन बताया गया है। ताहम कत्ल की इन वारदातों पर अवाम में सवाल पैदा होने लगे हैं कि आखिर पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। इसके अलावा अवाम में इस बात पर भी बेचैनी है कि महज मुस्लिम क़यादत के असर वाले हल्क़ेजात में इस तरह के ज़्यादा वाक़यात क्यों हो रहे हैं। क्यों मुस्लिम क़यादत इस मामले में अब तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि कत्ल व खून का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुकामी कॉरपोरेटर्स हों या अरकान असेंबली हों या फिर रुकने पार्लियामेंट हो, किसी ने भी कत्ल व गारतगिरी के सिलसिले को रोकने में अब तक कोई पहल नहीं की है। यकीनी तौर पर पुलिस को इस तरह के मामलात में संजीदगी और मुस्तैदी से काम करने और जराइम पर काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इसमें सियासी अज़्म व इरादा भी शामिल हो जाए तो बेहतर नतायज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क में सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत व मुस्तहकम करना और इसके लिए अपने हम वतनों के साथ मिलकर कोशिशें करना हम सब के लिए ज़रूरी और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। 2014 और 2019 की बनिस्बत आम इंतख़ाबात 2024 के इंतख़ाबात ने नफ़रत व अदावत और मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करके अपने खुफिया सियासी मफादात की तकमील करने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमारा जन्नत निशा मुल्क हिंदुस्तान एक तहजीब का हामिल मुल्क है और जब जब नफरत फैलाने वाली ताकतों ने अपने नापाक अज़ाइम के ज़रिए इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गर्ज तमाम मज़ाहिब के मानने वाले फर्जंदान हिंद ने अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक के ज़रिए इन ताकतों के गंदे इरादों और अज़ाइम को नाकाम बनाया। इन ख्यालात का इजहार दारुल दिल्ली में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की जानिब से दानिश्वरों, सियासतदानों, मुमताज़ माहिरीन कानून, महज़िब समाज की तंजीमों से वाबस्ता हुकूक़ इंसानी के जहदकारों, सहाफ़ियों, अदीबों, फ़नकारों के लिए मुनक़िदा ख़ुसूसी इजलास से खिताब में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान ने किया। जनाब आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर सियासत ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि उलमा व मशाइखीन के साथ सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर हमारे अबनाए वतन में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमियाँ पाई जा रही है या फैलाई गई है, इन्हें दूर करें। ख़ास तौर पर मगरिब और बीजेपी के प्रोपेगेंडे की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी दावतों का एहतमाम करना चाहिए जिसमें गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मदऊ करके इन्हें यह बताया जाए कि हम सब एक हैं, मुल्क की तरक्की में मिल जुल कर हिस्सा लें,
تو دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو ترقی و خوشحالی سے نہیں روک سکے گی۔ کامیڈین ڈینیل فرنانڈیز کا حیدرآباد میں آج شو منسوخ کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جین برادری کے چند افراد نے دہلی میں 150 بکرے خریدے تھے۔ اس پر ڈینیل نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کی وجہ سے ہندوتوا تنظیموں کے کارکن ناراض ہیں۔ بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے دھمکی دی تھی کہ اگر حیدرآباد میں کامیڈین ڈینیل کا شو ہوگا تو وہ توڑ پھوڑ مچا دیں گے۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے ڈینیل فرنانڈیز نے جین برادری سے معذرت خواہی کی اور سوشل میڈیا پر بتایا کہ ان کے معافی مانگنے کے باوجود انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے تو ان کے اور ان کے ساتھیوں پر حملے کیے جائیں گے۔ سلامتی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حیدرآباد میں اپنے شو کو منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر کئی افراد نے حیرت کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ دھمکیاں دینے پر بی جے پی کے رکن اسمبلی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ڈینیل نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جین برادری نے جو بکرے خریدے ہیں آنے والے عرصے میں اگر ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو اس کی دیکھ بھال کرنے سے وہ لوگ خاسر ہو جائیں گے اور یہ بکرے واپس ان کے حوالے کرنا پڑے گا جو ان کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ورنگل کو حیدرآباد کی طرز پر ترقی دی جائے گی۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کا جائزہ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ورنگل کو ایک ہیریٹیج سٹی کے طور پر ترقی دینے کے لیے درکار اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ انر اور آؤٹر رنگ روڈ کے لیے اراضیات کے حصول کے اقدامات میں بھی تیزی پیدا کی جائے اور حصول اراضیات کے لیے درکار فنڈز کے تعلق سے مکمل تفصیلات انہیں پیش کی جائے۔ چیف منسٹر نے ورنگل سٹی کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ماسٹر پلان 2050 تیار کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ مذہب اسلام میں تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں چین تک جانا پڑے تو بھی جانا چاہیے، لیکن اس دور میں بہتر تعلیم ہمارے شہر میں ہی موجود ہے، لیکن ہم شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی جا کر علم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن علم کی کافی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں کہ علم کی اہمیت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی علم سیکھنا ضروری ہے۔ دین اسلام نے خواتین کو بہت سارے حقوق عطا کیے ہیں۔ قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے جو مرد و خواتین میں تفریق نہیں کرتا۔ ہمارے دین نے حصول علم کو مرد کے ساتھ ساتھ خواتین پر بھی فرض کیا ہے۔ خواتین کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک خاتون اپنی نسلوں میں علم پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس دور میں خواتین کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی ماہر بنانے کی غرض سے ادارے سیاست نے انگلش کمیونیکیشن اسکلز کی تربیت کا آغاز عمل میں لا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین پر مبنی ہوں گے۔ اس میں ماہر خاتون اساتذہ ٹریننگ دیں گے اور کوئی بھی لڑکی جو SSC انٹر ڈگری یا PG کر رہی ہو یا پھر گھریلو خاتون یا نوکری کی تلاش میں ہو، کوئی بھی اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں واقع کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں انگلش کے کلاسز کا آغاز پیر 1 جولائی سے صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک چلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔ یہ کلاسز صرف لڑکیوں اور خواتین کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔